هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو ہم نے پڑھا تھا اپنا حروف لین کا ایک رول پڑھا تھا، اسی کو آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ حروف لین یعنی حروف کہتے ہیں حرف کی جمع کو، ٹھیک ہے۔ لیٹر جو ہوتا ہے نا، ایک لیٹر، تو اس کو کہتے ہیں حرف، اور اس کی جو جمع ہو گئی حروف ہو گئی۔ اور لین کہتے ہیں نرمی کو، ٹھیک ہے، نرم آواز کو۔ تو حروف لین کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ وہ حروف جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ واو لین بولا جاتا ہے ایک کو، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے یا لین۔ تو واو لین کو کل ہم نے پڑھا تھا۔ واو لین کی طرف دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ جب واو ساکنہ سے پہلے زبر ہوگا تو وہاں پہ اس کو کہیں گے ہم واو لین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے، جب یا ساکنہ ہوگا تو اس کو کہیں گے ہم یا لین۔ تو اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں واو لین کو۔ واو لین کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو اس میں ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں ہماری ساؤنڈ، سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہوگی اس میں، وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول جیسے کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، مجہول ہوتا ہے رانگ پروننسیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ تو حروف لین جتنے بھی ہیں، دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو لین میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کھینچنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، نرمی سے پڑھنا ہے بیسیکلی۔ تو حروف لین کو کیسے ادا کریں گے ہم؟ حروف لین کو ان کے مخرج سے لگتے ہوئے بغیر جھٹکے سے، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں کرنا۔ جیسے ابھی یہ ورڈ آتا ہے، سامنے میرے آیا ہے، دیکھیں، ماؤ ورڈ ہے، ماؤ۔ تو اب اس کو میں اگر جھٹکے سے پڑھوں گی تو میں یوں پڑھوں ماؤ، تو یہ رانگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت آرام سے ماؤ، باؤ، واؤ، واؤ، اس طریقے سے میں نے اس کو پڑھنا ہے، بہت نرمی سے۔ اور واؤ میں نے ہونٹ گول کرنے ہیں، لیکن جیسے ایک بیک کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، وہ نہیں میں نے بنانی، یعنی آگے سے چونچ نہیں نکالنی۔ جیسے آپ کا ہونٹ ہے تو وہ بالکل گول ہو کے ایسی ساؤنڈ، ان کی شکل نہ بن جائے گی جیسے ایک چونچ بن جاتی ہے آگے نا، وہ بیک والی نہیں آنی چاہیے۔ تو بالکل آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، تو واؤ میں ہونٹ آپ کے ہو جائیں گے گول۔ اور اسی طرح جب ہم اس کو یہ پڑھیں گے، کل میں نے اردو میں اس کی ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ لفظ کو یاد رکھیے، لکھنؤ، لکھنؤ اور لکھنؤ، یہ ورڈ اب دیکھیں، یہ ناؤ اور نو دونوں میں فرق آ رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے لکھنؤ، مئو، بو، وو، پو، اور باقی جتنے حروف تہجی ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کی وہ والی ساؤنڈ آنی شروع ہو جائے گی۔ آج ہم اسی کا دوسرا جو لیٹر ہے وہ ہے یا لین، اس کو دیکھتے ہیں۔ یا لین کے لیے دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں یا لین کے اوپر، جیسے ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ کہ وہاں پہ واؤ ساکن تھا اور اس سے پہلے زبر تھی، اور یا لین میں بھی یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی اس کا بھی سیم وہی جو ہے پروسیس ہے جیسے ہم نے بھی واؤ کا میں نے آپ لوگوں کو ڈیفائن کیا تھا۔ اب اس میں آپ نے جو ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یاد رکھنی ہے، جیسے مئی، میں کہیں گے، میں، بے، فے، وے، یہ والے کیا ہو جائے گا، یہ مجھول ہو جائیں گے۔ اس طرح میں نے نہیں اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، اس سے میں نے بچنا ہے۔ اچھا، اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لیکن ان کو بہت ایسی اس کی شکل نہیں بنانی کہ ایک چونچ کی شکل بن جائے ہونٹوں کی واؤ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یا میں جب آپ اس کو کریں گے، میں کریں گے تو آپ کے ہونٹ دونوں سائڈوں سے پھیل جائیں گے، تو وہ پھیلانے سے بچنا ہے آپ نے۔ یا میں تھوڑا سا ہونٹ نیچے کی طرف جائے گا، مئی، بئی، وئی، فئی۔ تو اس کو زیادہ اچھا پروناؤنس کرنے کے لیے آپ اردو کا ورڈ یاد رکھیں، دبئی، ٹھیک ہے۔ دبئی کہیں گے تو رانگ، دبئی تو کیا ہو جائے گا، صحیح،
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے واؤ کے لیے یاد رکھیں لکھنؤ، اور اس کے لیے یاد رکھیں یالین کے لیے دبئی. تو آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں، ان ورڈز کو پڑھتے ہیں. مئی، دوبارہ سے دیکھیے، بئی، وئی، فئی. اب اس کے ساتھ ہم کچھ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو لیں گے. جی اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ابھی یہاں دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے کیفا. ٹھیک ہے. تو ورڈ کیا ہے؟ یا ساکن ہے. یہاں پہ یا ساکن آ گیا، اور اس کے ساتھ دیکھیے پیچھے اس کے زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ کیفا. اور اگر میں اس کو یوں پڑھوں کیفا، کے یعنی اس کو میں نے لٹا دیا، کاف کو میں نے لٹا دیا، تو اب یہ ہو جائے گی رانگ پروننسیشن. کیفا. اسی طرح قریش، قریش پڑھیں گے تو رانگ ہو جائے گا. تو اس کا صحیح ورژن کیا ہوگا؟ قریش. ٹھیک ہے. پھر ہدینا، ہدینا پڑھیں گے تو رانگ ہو جائے گا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہدینا. دوبارہ دیکھیں، کیفا، قریش، ہدینا. اب اس کے بعد ایک کچھ اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں تاکہ مزید کلیئر ہو جائیں چیزیں. اب یہاں دیکھیے پیچھے والی وہی والی ایگزامپل، یہاں سے دیکھیں یا ساکنہ اور اس کے ساتھ آگے آ گیا، سوری پیچھے چلا گیا، اس کے فتح چلے گی، زبر چلے گی. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کیفا، لیسا، بغیری، علیہ، علیہم، علیکا، علیکم. اگر اس کو ہم رانگ وے میں لے کے جائیں تو کیسے کریں گے؟ علیہ، علیہ کو علیہ کریں گے تو رانگ ہو جائے گا، علیہ کریں گے تو صحیح ہو جائے گا، لئی کریں گے تو ٹھیک ہوگا، لئے کریں گے تو رانگ ہوگا، غی کہیں گے، غی کہیں گے تو ٹھیک ہوگا، غی کہیں گے تو رانگ ہوگا. تو پروننسیشن آپ نے خود کرنی ہے. اس کو اس سے مجہول پڑھنے سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس طریقے سے اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں اپنے لیسن کے دوران میں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کہاں کہاں پہ یہ ورڈز آ رہے ہیں، تو آپ اس کو یاد رکھیں گے. اس کو یاد رکھنے کا ایک ہی قاعدہ، واؤ ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوگی تو وہ لیٹر ہوں گے حروف لین. جس طرح پیچھے میں نے آپ کو سارے بتائے تھے، کلکلا کے لیے قطب جد بتایا تھا، اظہار کے لیے حروف حلقی بتایا تھا، ادغام کے لیے یرملون بتایا تھا، اس کے لیے اخفا کے لیے 15 لیٹرز بتائے تھے، اقلاب کے لیے میم بتایا تھا، اور با کو بدلنا تھا اس میں. اور اسی طرح اب حروف لین جو ہیں اس میں ہم نے یا ساکنہ اور واؤ ساکنہ کو یاد رکھنا ہے کہ ان کے اوپر یا ساکنہ اور واؤ ساکنہ سے پہلے زبر آئے گی تو وہ لیٹر کون سے ہوں گے؟ حروف لین. اور ان کو میں نے نرمی سے پڑھنا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی کے اندر ہے، اسی اپنے ورڈ کے اندر ہے. لین کہتے ہیں نرم کو. تو اس سے آپ اس کو یاد رکھیے. اب آپ لوگوں کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو اس سلسلے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کو کوئی کوشچن نہ سمجھ آیا وہ بھی پوچھیے. پھر انشاءاللہ کل اس کو ہم پریکٹیکلی بھی اس کی ایگزامپلس نکالیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے. کوئی کوشچن کسی کا؟ چلے جی الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. بہت ایزی رول ہے یہ، لیکن اس کو جتنا یہ ایزی ہے اتنا اس کو پڑھتے ہوئے ہم مشکل بنا دیتے ہیں. اور وہ مشکل کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے اپنے بچپن کے دور میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قاری صاحب کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ مجہول سے بچ سکیں. مجہول بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس سے قرآن کی جو قرات ہے اس کی خوبصورتی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین پڑھنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور قرآن پاک کے پورے حقوق اور فرائض کو ادا کرنے والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.